الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاکرین. حضرات، ہماری زندگی میں کئی دفعہ ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں، ایسی پریشانیاں، ایسی تکلیفیں گھر میں، اولاد میں، بیوی میں، بچوں میں، عزیزوں میں یا اہل ایمان میں کئی ایسے عارضے اور پریشانیاں آتی ہیں جن کا دنیا کے ڈاکٹروں کے پاس کوئی علاج نہیں ہوتا، نہ دنیا میں کوئی سائنسدان یا لیبارٹری بتا سکتی ہے کہ اس آدمی کو یہ ہوا ہے اور اس کی یہ وجہ ہے. کئی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اس کو نفسیاتی مسئلہ ہے، لیکن جب ان کے سامنے معاملات پیش آتے ہیں، ان کو معاملات بتائے جاتے ہیں، وہ آدمی جو کہتا ہوتا ہے نا کہ نفسیاتی مسئلہ ہے، ان کو خود ہی سمجھ جاتا ہے کہ یہ نفسیاتی مسئلہ نہیں ہے. مثال کے طور پہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گھروں میں ایک چیز اس جگہ رکھی تھی، وہ چیز اس جگہ سے غائب ہو گئی ہے، پورے گھر میں وہ چیز نہیں مل رہی. یا ایک چیز کو آپ نے ایک جگہ رکھا، وہ اس جگہ چیز نہیں، وہ جا کے چھت کے اوپر وہ چیز پڑی ہوئی ملی ہے. یا کئی دفعہ ایسا ہوا کہ انسان نے نیکی کا کام کرنے کی کوشش کی، لیکن جو ہی وہ نیکی کے کام کی طرف گیا، اس کو تکلیف اور رکاوٹ اور پریشانی جیسے اس کے دماغ اور دل پر کوئی بوجھ پڑ گیا ہے، اور کوئی خوفناک چیز کو اسے کہہ رہی ہے کہ خبردار اگر تم نے ایسا کوئی نیک کام کیا. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہی انسان جب برائی کی طرف جاتا ہے، گناہ کی طرف جاتا ہے، اس کے لیے آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں. کئی دفعہ گھر میں بچے ڈر جاتے ہیں، کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بڑے جو ہوتے ہیں پریشانی اور تنگی کی وجہ سے ان کے دم گھٹنا شروع ہو جاتے ہیں، اور سچی مچی ایسے لگتا ہے
جیسے کوئی انسان اس کے گلے کو دبا رہا ہے۔ کئی دفعہ ایسے گھر کے اندر چیزیں نظر آتی ہیں، خوفناک قسم کی چیزیں نظر آتی ہیں، زہریلے جانور نظر آتے ہیں، جنگلی درندے نظر گھروں میں آتے ہیں، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ تو زمینی مخلوق ہی نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کس علاقے کی مخلوق ہے جو ہمارے گھر کے اندر ہے، اور ابھی میں نے اس کو یہاں دیکھا، ابھی چھت پہ دیکھا، ابھی پچھلے اندر میں نے اس کو دیکھا۔ اور کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے گھروں میں ایسے کھڑکھڑاہٹ کی آواز آتی ہے جیسے برتن کو ٹوٹنے کی آواز، اور کئی دفعہ دیکھا گیا کہ برتن اندر گھر کے ٹوٹ چکے تھے۔ کئی دفعہ ایسے دیکھا گیا کئی انسان جو تھے وہ کہتے رہے کہ مجھے ساری رات کوئی تنگ کرتا رہا اور مجھے مارتا رہا۔ جب ان کو دیکھا گیا، اور میں نے اپنی زندگی میں بھی کئی ایسے انسانوں کو دیکھا ہے، جب ان کی کمر سے وہ کپڑا اٹھایا گیا تو وہ نیل پڑے ہوئے تھے، کسی نے مار مار کے اس کا یہ حال کیا ہوا تھا۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوا، ابھی چند دنوں کی بات ہے کہ جس کی وجہ سے یہ میں نے ذہن بنایا کہ یہ جمعہ اس موضوع پہ اللہ کے فضل سے پڑھایا جائے۔ 2-3 دن ہوئے، وہ پیپلز کالونی میں میرے پاس ایک نوجوان بچہ آیا، میں نے اس کو دیکھا تو سارے وجود کے اوپر کسی نے بلیڈوں اور چھریوں کے ساتھ اس کو چیر دیا ہوا تھا سارے وجود۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو یہ ہوا کیا ہے؟ اب کون سا ڈاکٹر اور سائنسدان اور وہ ماہر نفسیات بتائے کہ یہ ماہر نفسیات جی یہ نفسیاتی مسئلہ ہے، یہ کس نے یہ سب کچھ کیا، کس نے یہ چیزیں اٹھائیں، کس نے بچوں، کون تھا جو گھر کے اندر ادھر کا ادھر اور نیچے کی چیز اوپر اور مسلمانوں کو مار مار کے۔ اور کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے انسان کو ایسے وسوسے اور خیالات آتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ایسے وسوسے آتے ہیں دین، شریعت اور حلال و حرام کے بارے میں کہ انسان منہ سے بیان نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے کہ جس جگہ ساری دنیا کے ڈاکٹر اور ساری دنیا کے بڑے عقل مند اور سائنسدان فیل ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کی رہنمائی فرمائی کہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے وہ اثرات جو ہوتے ہیں، وہ تکالیف اور پریشانیاں جو ہوتی ہیں اور گھٹن اور چیزوں کا ٹوٹ جانا اور گھر سے غائب ہو جانا چیزوں کا، یہ شیطانی اور ابلیسی اثرات کی وجہ سے بھی ہوتا ہے ایسا۔ یہ شیطان اور ابلیس کے جو اثرات ہیں، یہ شیطان اور ابلیس یہ ایک ہی کا نام ہے، وہی شیطان ہے وہی ابلیس ہے۔ شیطان کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑا نافرمان، اور ابلیس کا مطلب ہوتا ہے جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکا ہے کہ اس کو کہہ دیا گیا ہے کہ میں نے تجھے جہنم میں ڈالنا ہی ڈالنا ہے، تیرے اوپر میں نے رحمت نہیں کرنی ہے، اسے ابلیس کہتے ہیں۔ اس کا یہ مسلمانوں کو تنگ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کیوں تنگ کرتا ہے؟ ہم نے کیا کیا ہے؟ ایک سادہ سی بات یہ ہے، اس زمین پہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے جو مخلوق رہتی تھی اور جن کی خلافت تھی وہ جنات تھے۔ اللہ پاک نے یہ بات فرمائی ہے وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، انسانوں سے پہلے، ان کی پیدائش سے پہلے، آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے زمین کے اوپر جنات مخلوق رہتی تھی، اور یہ جنات جو مخلوق رہتی تھی ان میں باقاعدہ طور پہ انبیاء اور نبی اور رسول بھی ان میں آتے تھے۔ قرآن مجید کہتا ہے قیامت کے دن اللہ ان کو کہے گا یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی۔ قیامت کے دن اللہ جنوں کو بھی کہے گا بتاؤ میرے رسولوں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ میری نافرمانی نہ کرنا، شرک کفر نہ کرنا، گناہوں سے بچنا؟ میں نے تم میں نبی اور پیغمبر بھی بھیجے۔ اور ان جنات کے اندر ہی بہت سے، قرآن مجید یہ کہتا ہے سورۃ جن کے اندر وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، ان کے اندر مسلمان بھی جن ہیں اور کافر جن بھی ان میں پائے جاتے ہیں، اور انہی کے لیے قیامت کے دن جنت بھی ہے،
قرآن مجید یہ کہتا ہے فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ سورہ رحمان کے اندر کہتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے جو جنت کے اندر حوریں رکھی ہوئی ہیں ان کو ابھی تک کسی شیطان، کسی جن نے یا انسان نے ابھی تک چھوا بھی نہیں۔ یہ جب ہم ان کو جنت دیں گے پھر وہ ان کے قریب جا سکیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنات میں اگر کوئی مسلمان ہے اور اس کے اعمال نیک زیادہ ہیں، اللہ نے اس کو جنت عطا فرمانی ہے۔ اور انہی شیطانوں میں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا، قرآن مجید ان کے بارے بھی کہتا ہے وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور ان میں سے جو کافر ہوں گے، اللہ کی بات نہ ماننے والے، ان کو جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ یہ لوگ رہتے تھے جنات۔ جب یہ جنات آپس میں لڑائی جھگڑے اور قتل اور فساد اور فتنے زیادہ زمین کے اوپر ہو گئے، یہ دنیا میں یاد رکھیں جب بڑی بڑی طاقت کسی کے پاس آتی ہے تو اس کا دھکے سے لڑائی جھگڑا کرنے کا دل کرتا ہے۔ یہ شیطان بڑی طاقتوں والے چونکہ یہ مخلوق تھی، آپس میں لڑائی جھگڑا خوفناک ایک دوسرے کے ساتھ، یہ جنگوں کا ایک سلسلہ گویا چا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے ان کو مار مار کے یہاں سے زمین سے نکال کے سمندروں میں، اور اس کے بعد پھر یہ پہاڑوں کے اندر اور ان کی غاروں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فرشتوں کے ذریعے دھکیل دیا۔ اور ان کی جگہ پھر انسان جو تھا نا، اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، زمین کے اندر خلافت انسان کو مل گئی۔ یہ بڑے پریشان ہوئے کہ زمین کی خلافت ہم سے چھن گئی ہے، یہ انسان آیا ہے تو خلافت چھنی ہے، لہٰذا انہوں نے انسان کے بارے میں ایک دشمنی کا رویہ اختیار کر لیا۔ قرآن مجید کہتا ہے اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا۔ فرمایا یہ شیطان جو تھا نا، اور یہ جتنے جنات وغیرہ جو تھے، کافر جو تھے، منکر اللہ کے، انہوں نے انسان کے ساتھ ایک دشمنی جو تھی نا یہ پیدا کر لی کہ اب نا یہ جو انسان جس کو خلافت بخشی گئی ہے نا، اب اس کو نہیں چھوڑنا، اس کو تنگ۔ اور یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں ابلیس جب آسمان سے نکل کے زمین کی طرف آیا، اس نے آتی دفعہ یہ بات کہی تھی قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔ کہنے لگے اچھا اللہ، یہ کہنے لگا، یہ ابلیس ایک خبیث نے اللہ کو یہ چیلنج کر دیا کہ یہ جو انسان تو پیدا کرے گا نا، میں صراط مستقیم پہ ان کو چلنے نہیں دوں گا، ان کو گمراہ کر دوں گا۔ اور ساتھ اس نے یہ بات کی ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ، یہ دیکھنا میں آگے سے اس کے اوپر کئی قسم کے حملے کروں گا اور پیچھے سے اس کے اوپر کئی قسم کے حملے کروں گا، وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ، اور دائیں طرف سے کئی حملے کروں گا، وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، اور بائیں طرف سے بھی، وہ سامنے سے پیچھے سے آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اتنے حملے کروں گا، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تیرے بندے نہیں ان کو رہنے دوں گا، گمراہ کر کے ان کی موت آئے گی۔ یہ دیکھنا جب ان کو میں تنگ کروں گا تو یہ کس کس جگہ یہ سر جھکاتے پھریں گے، اللہ کے در کو چھوڑ کے یہ کتنی جگہوں پہ جا کے ان کے سامنے جی ہماری مصیبت حل کرو، جی اللہ جو کائنات کا مالک اور خالق جو مصیبتوں کا حل کرنے والا ہے اس کی طرف جائیں گے نہیں، تم دیکھنا میں ان کا حشر کیا کرتا ہوں۔ اور پھر اس نے انسانوں کے ساتھ باقاعدہ طور پہ دشمنی جو ہے اس کے کئی انداز ہیں۔ ایک انداز تو یہ ہے کہ انسان کو گمراہ کیا جائے، جہنم کے اندر اس کو ڈال دیا جائے۔ حدیث کے اندر آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت یہ شیطان جو ہیں، آپ نے فرمایا جس وقت بھی کوئی انسان کا بچہ یا بچی پیدا ہوتا ہے، اسی وقت ابلیس شیطان جو ہے اپنا ایک شیطان اس انسان کے پیچھے لگا دیتا ہے، اس کو گمراہ کرنے کے لیے، جہنم میں اس کو ڈالنے کے لیے۔
حدیث میں آتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہماری اماں جان نے کہا اے اللہ کے رسول جب تمام انسانوں کے پیچھے شیطان لگا ہوا ہے، اے اللہ کے رسول آپ بھی تو انسان ہیں، فرمایا میرے پیچھے بھی لگا ہوا ہے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي فَأَسْلَمُوا، فرمایا عائشہ میرے پیچھے بھی لگا ہوا ہے لیکن اللہ نے میری مدد کی ہے، میں جس کی وجہ سے اس کے حملوں اور شرارتوں سے بچ جاتا ہوں، اللہ نے مدد کی۔ اس کائنات میں یاد رکھیں نبیوں کے سردار کو بھی جب مدد کی ضرورت پڑتی ہے وہ اللہ سے مانگتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا ہے۔ عائشہ اعاننی، اللہ نے میری مدد کی ہے، فاسلموا، جس کی وجہ سے میں بچ جاتا ہوں۔ اللہ کی مدد کے بغیر کون بچ سکتا ہے؟ اتنے اس کے رنگ ہیں، اتنی اس کی چالیں ہیں، اتنے اس کے وسوسے ہیں، کوئی انسان بیان نہیں کر سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے، فرمایا اللہ نے میری مدد کی فاسلم، وہ مسلمان ہی ہو گیا، خود ہی شیطان جو میرے پیچھے لگا ہوا تھا۔ فلا یامرنی الا بخیر، فرمایا مجھے جب بھی وہ بات کہتا ہے مجھے خیر کی بات کرتا ہے، مجھے بری بات کر ہی نہیں سکتا، اللہ نے اس کی طاقت ہی چھین لی ہے۔ اور عام انسان کا بچہ جس وقت دنیا میں پیدا ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث ہے، انسان کا بچہ جس وقت پیدا ہوتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا آدم علیہ السلام کی ساری نسل میں سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے، فرمایا وہ بچہ روتا ہے نا، تم نے دیکھا ہے وہ بچہ روتا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر آپ نے فرمایا وہ بچہ روتا ہے، اور تمہیں پتہ ہے کیوں روتا ہے؟ فرمایا شیطان ابلیس جو ہے نا غصے میں وہ کچوکا اسے مارتا ہے کہ تیری وجہ سے میری خلافت چھن گئی اور میرا یہ حال ہو گیا، وہ کچوکا مارتا ہے کہ ایک نیا انسان دنیا میں پیدا ہو گیا۔ بچہ اس کی وجہ سے، محمد الرسول اللہ نے فرمایا وہ بچہ اس کی وجہ سے روتا ہے۔ ایک حدیث میں صحیح مسلم کے اندر یا آپ نے فرمایا ہاں لیکن عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کو وہ کچوکا نہیں مار سکا، یہ صحیح مسلم کے اندر ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ انسانوں، ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ انسانوں کو انگلی چبوتا ہے، وہ انگلی اتنے زور سے چبوتا ہے جس کی وجہ سے مسلمان کا بچہ اور بچی رونا شروع کر دیتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا لوگوں جب شام کا وقت ہوتا ہے نا، یا بجے سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، رات آ رہی ہوتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت اپنے بچوں کو سنبھال کے رکھا کرو، گھروں کے اندر ہی رکھا کرو۔ اللہ کے رسول کیوں؟ فرمایا اس وقت شیطان اور ابلیس، یہ سارے جو شیطان ہے نا، یہ گلیوں میں بازاروں میں یہ کھلتے ہیں، یہ آتے ہیں، جاتی جاتے مسلمان کے کسی بچے کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ یہ مسلمان کا بچے کو دیکھ نہیں سکتا، ابلیس جو ہے یہ بچوں کو کچوکے لگاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان کا بچہ ذرا بڑا ہوتا ہے نا، اس کو پھر یہ وسوسے ڈالنے شروع کر دیتا ہے، کئی قسم کے وسوسے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسے ایسے وسوسے آتے ہیں انسانوں کو کہ صحابی نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے ایسے ایسے وسوسے آتے ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اے اللہ کے رسول اگر کوئی مجھے آسمان کے اوپر ثریا ستارے کے اوپر لے جائے، وہاں سے مجھے پھینک دے زمین کے اوپر، میرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، مجھے یہ منظور ہے، لیکن جتنے غلط اور گندے اور گمراہی کے وسوسے یہ خیالات آتے ہیں میں زبان پہ نہیں لا سکتا۔ ایسے ایسے وسوسے انسان کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے ایک آدمی آیا نبی علیہ السلام کے پاس، اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وسوسے ایسے آتے ہیں کہ میں کیا بیان کروں؟ اے اللہ کے رسول میں زبان پہ نہیں لا سکتا، ایسے ایسے ذہن میں خیالات آتے ہیں برے اور اس قسم کے گمراہی کے اور گندگی والے۔ اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول اگر کوئی بندہ مجھے پکڑ لے اور مجھے موت دے دے اور میری کو جلا دے اور مجھے کولا بنا دے، اے اللہ کے رسول مجھے کولا بننا منظور ہے، لیکن میں وہ زبان پہ نہیں لا سکتا کہ کیسے کیسے وسوسے وہ آتے ہیں، انسان بیان نہیں کر سکتا۔
یہ شیطان کی طرف سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وسوسے آتے ہیں کہ انسان مسلمان بیان نہیں کر سکتا کہ میں کیا کہوں، میں نے رات کو یہ کرتے دیکھا، ایسے دیکھا، فلاں کیا یہ کیا، فلاں کیا ہے کام، یا ایسی ایسی حرکتیں وہ بیان کر نہیں سکتا. اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت اذان ہوتی ہے شیطان جو ہوتا ہے یہ بھاگ جاتا ہے، اس کی ہوائیں نکل جاتی ہے. اذان ہونے کے بعد پھر یہ مسجد میں دوبارہ آ جاتا ہے. مسلمان نمازی جو ہوتے ہیں یہ وہاں آ جاتا ہے، اور مسلمانوں کے یہ آپس میں یہ جو خالی جگہ ہوتی ہے نا، یہ خالی جگہ پہ آ کے بکری کے بچے کی طرح یہ کھڑا ہو جاتا ہے اور مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ خیالات ڈالنا شروع کر دیتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ یہ مسلمان کے بچے کو کہتا ہے، مسلمان کو مرد ہے یا عورت، فرمایا اس کو یہ کہتا ہے اذکر قضا اذکر قضا، ذرا وہ یاد کر اس نے تجھے کیا کہا تھا، تو نے جواب ہی نہیں دیا، فلاں کا یہ جواب بنتا تھا، فلاں تیرے پاس گاہک آتا تھا، اس کو آئندہ تم نے یہ کرنا ہے. فرمایا اللہ کی طرف دھیان جانے ہی نہیں دیتا. اذکر قضا اذکر قضا، فلاں چیز، رشتہ دار، لڑائیاں، مال دولت، کاروبار، انہی چیزوں میں لگائی رکھتا ہے. اور مومن کو اللہ کی طرف جو لو تھی، اللہ سے جو باتیں کرنا تھی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، فرمایا ان المصلی یناجی ربہ، ایک نماز پڑھنے والا اللہ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، اے اللہ تو میرا رب ہے، سب تعریفوں کے لائق تیری ذات ہے، الرحمن الرحیم، تو ہی رحم کرنے والا ہے، تو ہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین، اے اللہ تیری ذات ہے جو دنیا اور آخرت میں ہر قسم کے مالک ہے، خاص کر کے قیامت کے دن اے اللہ تیرے علاوہ تو کوئی اور ہوگا نہیں جس کی عارضی طور پہ کوئی چیز مالک بنے کسی چیز کا. ایاک نعبد و ایاک، اے اللہ میں اے اللہ تیری عبادت کرتا ہوں، اللہ سے باتیں کرتا ہے، اے اللہ تیری عبادت کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھی سے مدد چاہتا ہوں، تو میری مدد، یہ اللہ سے باتیں ہو رہی ہیں. لیکن یہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس کو لگا دیتا ہے اذکر قضا اذکر قضا، فلاں چیز فلاں چیز فلاں چیز. بلکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کئی سالوں کی چیز بھولی ہوئی یاد ہی نماز کے اندر آتی ہے، اور وہ چیز جب نماز کے اندر یاد آتی ہے پھر وہ اتنی اہم چیز ہے، وہ بس وہ اب میں یہ کروں گا فلاں، اللہ کی طرف توجہ جانے نہیں دیتا. یہ شیطان کی ایک چال ہوتی ہے. ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کئی دفعہ ایسے وسوسے اور ایسے ذہن میں خیال آتے ہیں نماز کے اندر، اے اللہ کے رسول میں پڑھنا بھول جاتا ہوں کہ آگے کیا پڑھنا ہے، کیا پڑھا تھا، یاد ہی نہیں رہا کیا پڑھا تھا، کون سی آیت پڑھی تھی. یہ محمد الرسول اللہ کے صحابی کہہ رہے ہیں، یہ بات یاد رکھیں. اور لوگوں یاد رکھو، کوئی صحابی ہو، کوئی تابعی ہو، کوئی نبی ہو، کوئی بھی ہو، اللہ کی مدد کی ہر ایک کو ضرورت ہے. یاد رکھیں ہر ایک کو اللہ کی ضرورت ہے، اس کی مدد کی. وہ جس کا محتاج ہے وہ اللہ کی ذات ہے. اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے مجھے وسوسے اور خیالات، اے اللہ کے رسول میں پڑھنا بھول، پتہ نہیں قل هو اللہ پڑھا، کون سی آیت، الحمدللہ میں کون سی آیت پڑھی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایسی حالت ہو تو 3 دفعہ تم اس طرح کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اپنی بائیں طرف نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھو 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 کرو اس طرح. فرمایا 3 دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ کرو. اور کئی دفعہ ایسے وسوسے ڈالنے کے لیے آپ کسی جگہ گئے ہوئے ہیں، کئی بندے اکٹھے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، کئی دفعہ لوگ ہمیں بھی بتاتے ہیں فلاں جگہ میں گیا، ایک بندے نے یہ بات کی، تب کی وہ کھٹک رہی ہے میرے ذہن میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان ابلیس انسانی روپ میں آ جاتا ہے اور انسانوں سے باتیں ایسی کر دیتا ہے کہ بس ساری زندگی انسان کو یہی، یار اس نے جو بات کہی تھی سمجھ نہیں آئی، یا اس کا جواب کیا ہے کسی عالم دین سے نہیں ملا، اس قسم کی گفتگو کر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ یہ انسانوں میں بیٹھ کے نا آ کے ان کو پوچھتا ہے اور یار یہ ساری کی ساری زمین کس نے پیدا کی ہے؟ اس کو کہتے ہیں اللہ نے پیدا کی ہے، اور کس نے کی ہے؟
اچھا یہ ساتوں آسمان کس نے پیدا کیے ہیں؟ یہ شیطان، اس کا شتونگڑا، یہ مسلمانوں سے سوال کر رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اس کو کہا جاتا ہے او بھائی ساتوں آسمان بھی اللہ نے پیدا، انہوں نے کہا سب کچھ اللہ نے پیدا کیا، اللہ کو پھر کس نے پیدا کیا ہے اگر ہر ایک کو اللہ نے پیدا کیا ہے؟ نعوذ باللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوچنا شروع کر دیتے ہیں کئی آدمی، اور اس بات کے اوپر بہت سی دنیا جو ہے آج سے پہلے بھی، اور یورپ کے بڑے بڑے سائنسدان جو ہیں، اللہ کی قسم اس بات کی وجہ سے وہ گمراہ ہوئے ہیں کہ جب ہر چیز کو کوئی پیدا کرنے والا ہے، اللہ کو پھر کس نے پیدا، اس قسم کی باتیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت اہل ایمان میں کوئی اس قسم وہاں بیٹھے ہوئے دیکھیں کوئی بندہ اس قسم کی باتیں کر رہا، فوری طور پہ کہو آمنا باللہ ورسولہ، اور بھائی جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے ہمارا تو اس کے اوپر ایمان ہے، بس اگلی بات نہ کرو ہم سے۔ آمنت باللہ ورسولہ، اور بھائی جو اللہ نے ہمیں یہی کہا قرآن مجید میں کہ سب زمین و اسمان کا مالک اور خالق پیدا کرنے والا اللہ ہے، اللہ کو نہیں کسی نے پیدا کیا، اللہ کو مخلوق ہے، وہ خالق ہے پوری، اللہ خالق کل شیء، ہر چیز جو ہے اس کا خالق ایک اللہ ہے، کائنات کا مالک اور خالق وہ ہے۔ فرمایا اس وقت کہا کرو، یہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے ساری زندگی کئی دفعہ بھولتا ہی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاص کر کے مسلمان کی نماز جو ہوتی ہے یہ اس کا بڑا دشمن ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے، جس وقت مسلمان کا بچہ نماز پڑھتا ہے نا، یہ سجدے میں جاتا ہے اور وہ کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، اللہ ساری کائنات تیرے سامنے جھکتی ہے، وہ ادنا ہے، اللہ ایک ذات تیری ہے بس۔ یہ دیکھ کے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابلیس یہ بات دیکھ کے رونا شروع کر دیتا ہے، کہتا ہے افسوس، اور تجھے بھی سجدے کے لیے کہا گیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو نے سجدہ نہیں کیا، اور ظالم تو جہنم میں جائے گا۔ یہ دیکھو آدم کا بیٹا، اللہ نے کہا سجدے کرو، سجدے کر رہا ہے اور یہ جنت میں چلا جائے گا، بڑا روتا ہے یہ۔ اس لیے وہ چاہتا یہ کہ مسلمان نماز نہ پڑھے۔ نماز سے شیطان کی سب سے بڑی چال جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اس کو مشرک اور کافر بنایا جائے، اللہ کا منکر بنایا جائے، اعمال ضائع کیے جائیں اور نماز سے اس کو دور کر دیا جائے۔ یہ شیطان کی سب سے بڑی چال یہ ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاص کر کے پہلے تو یہ کرتا ہے، مسلمان سویا ہوا ہے نا تو مسلمان ایسے گھڑی کا ٹائم دے کے اجے کافی ٹائم ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے، اور اللہ کی قسم ایسا بڑی دفعہ ہوتا ہے۔ کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں صبح کی نماز ہے نا، یہ گھنٹہ ڈیڑھ ہے چلو سو جاتے ہیں، کوئی 1.5 گھنٹہ پتہ ہی نہیں چلتا، جب آنکھ کھلتی ہے تو سورج نکلا ہوتا ہے ادھر سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ چاہتا ہے ایسا سلا دیتا ہے، وہ بڑا ٹائم ہے، اجے کافی یہ 15-20 منٹ پہ ہے، میں ذرا آنکھ لا لاں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان کی چال ہوتی۔ اور ایک آدمی کے بارے میں نبی علیہ السلام کو بتایا اللہ کے رسول یہ شام نمازی بندہ ہے، صبح فجر کی نماز کے وقت کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے دیکھتا ہے اچھا ابھی میں اٹھتا ہوں، آنکھ کھلتی ہے سورج نکلا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کے الفاظ ہے بال الشیطان فی اذنہ، فرمایا اس کے کانوں کے اندر شیطان نے پیشاب کر کے بند کر دیے، اذانوں کی آواز ہی نہیں آئی۔ شیطان پیشاب کر دیتا ہے، حساب لگا لیں، اور نماز کے اندر پھر اس کی نماز برباد کرنا شروع کر دیتا ہے مسلمان کو، یہ سوچ وہ سوچ، فلاں کر فلاں کر، کسی طریقے سے مسلمان کا بچہ جو ہے یہ نماز نہ پڑھے۔ اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ علاج بتایا کہ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے چھو کر کے 3 دفعہ یہ بائیں طرف کرے۔ صحابی کہتا ہے میں نے ایسا کرنا شروع کر دیا، ایک وقت آیا مجھے کبھی کوئی خیال اللہ کے علاوہ کوئی چیز کا آتا ہی نہیں تھا۔ نمازوں میں کے بعد مسلمانوں کو پھر ڈرانا، ہر وقت خوف زدہ رکھنا کہ پتہ نہیں کیا ہے، کسی نے مجھے ایسے ایسے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جس طرح کہ خون رگوں میں دوڑتا ہے، شیطان بھی انسان کی رگوں کے اندر دوڑتا ہے، کبھی ذہن میں کوئی خیال، کبھی دل میں، کبھی یہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو مصروف رکھے۔ اور کئی دفعہ یہ جب اہل ایمان کو ڈراتا ہے تو سچی مچی شکلیں بن جاتی ہیں ان جنات اور شیطانوں کی، پتہ نہیں کتنی تعداد ہے۔ انسان اس وقت دنیا میں 7 ارب کے قریب کوئی انسان ہے، اور عین ممکن ہے کہ یہ 20 ارب سے بھی زیادہ ان کی تعداد ہو، 50 ارب سے بھی زیادہ ہو ان کی تعداد۔ حدیث میں آتا ہے ایک آدمی کی شادی ہوئی تھی نئی، یہ بھی اس کی شادی ہوئی تھی تو یہ کام گیا، یہ واپس گھر میں آیا۔ جب یہ واپس گھر میں آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی نئی نویلی دلہن باہر گلی میں کھڑی ہے۔ اس کو اتنا غصہ چلا کہ اہل ایمان کی بچی کیا یا دلہن جو ہے یہ کیسے باہر کھڑی ہو سکتی ہے؟ وہ لوگوں بات کو سمجھو، آج لوگ دنیا میں اپنی دلہن کی تصویریں لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں کہ یہ میری دلہن ہے، یہ میری دلہن۔ اس نے کہا مسلمان کی بچی جو ہے یہ کیسے باہر آ سکتی ہے؟ اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا، اس نے کہا میں چھوڑ، اس نے وہ نیزہ کو ایسے مار دینے لگا اس کو۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس کی بیوی نے کہا میری بات پہلے سن لو، میری بات پہلے سن لو، اندر دیکھ کون ہے؟ اس نے دروازہ کھولا، اندر گیا تو بہت بڑا ایک اژدہا جو تھا یہ ایسے کھڑا تھا، یہ کھڑا تھا۔ اس کو غصہ آیا، اس نے عرب لوگ تھے، نشانہ باز تھے، بچپن سے یہ غازی مجاہد لڑنے والے تھے، اس نے ایسا زور کا مارا اس کو، زور کا ایسے اس نے نیزہ مارا کہ وہ نیزے کے اندر ہی وہ اس کو پرو دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ پتہ نہیں چلا کہ سانپ کی موت پہلے آئی تھی کہ اس نوجوان کی، دونوں کٹھے مار گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، آپ نے فرمایا جن کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے یہ گھروں میں آ جاتا ہے۔ اس جن نے جاتے جاتے صحابی کا گلا دبا کے اس کو بھی شہید کر دیا۔ یہ کئی دفعہ گھروں کے اندر یہ ہوتا ہے۔ فرمایا یہ ایسے کئی دفعہ یہ مسلمان کو ڈرانے کے لیے کالے کتے کا حدیث کے اندر آتا ہے، الکلب الاسود، کالا رنگ کا کتا بن کے مسلمان کو ڈراتا ہے کہ اسے ایسے لگتا ہے کوئی ادھر سے مجھے ادھر سے ڈراتا ہے۔ گھر کے اندر پچھلے اندر اس نے دیکھا وہ بیٹھا ہوا ہے ایسے کئی دفعہ۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے جیسے گدھ ہوتی ہے نا بڑی، یہ گدھ کی طرح بڑے بڑے جانوروں کی طرح ایسے نہ کئی دفعہ انسان کو گھیر لیتا ہے، اور اگر اس کا بچ چلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے عبداللہ بن مسعود کو کہا تھا، فرمایا یہ تجھے اچک لیں گے، یہاں سے ادھر ہو جانا، ان کا بس چلے یہ مسلمان کے بچے کو ویسے ہی مار دیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ یہ جو معقبات کا جو لفظ قرآن مجید میں آتا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہنے لگے اس کا مطلب یہ ہے یہ اللہ کے فضل اور کرم سے ہر مسلمان کے بچے کی حفاظت فرشتے کرتے ہیں، ورنہ یہ جنات کب کے انسان کو پکڑ کے اٹھا کے اچک لیتے اور یہ چیر دیتے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ یہ جنات اللہ کی حفاظت اللہ کے فضل سے ہوتی ہے۔ یہ مسلمان کا بچہ جو یہ ڈراتے ہیں اس طریقے سے کہ کسی طریقے سے مسلمان کا جو بچہ ہے نا اس کو، پھر اگر کوئی انسان ویسے نہیں ڈرتا اللہ کے فضل سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خوابوں میں آ جاتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے صحیح، اس میں سنن ابی داؤد میں آپ نے فرمایا والحلم من الشیطان، فرمایا پھر شیطان کوشش کرتا ہے کہ اس کو ڈراؤنے خواب، اس کو ایسا ڈر جاتا ہے وہ خوابوں کے اندر، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور یہ بھی گھروں کے اندر جو نقصانات ہوتے ہیں، چیزیں غائب ہو گئیں۔ ہمارے ادھر پیپلز کالونی میں ایک گھر تھا، اس نے مجھے گھر بلایا تو اس نے قسم اٹھا کے کہا حافظ صاحب اللہ کی قسم اتنے پیسے یہاں رکھے تھے، کسی کو پتہ نہیں گھر کے اندر، اور اتنے تالے لگائے ہوئے تھے میں نے، 1 2 3 4 5 اور ایک ہی چابی تھی، وہ چابی میں ایسے گھر سے باہر ایسے واپس آیا ہوں، سارے تالے کھلے تو پیسے غائب تھے۔ کئی دفعہ گھروں کے اندر گھروں کی چیزیں جو ہیں بڑی بڑی، گھروں کے بڑے بڑے گڑھے جو ہوتے ہیں، بڑی بڑی چیزیں، وہ سامان جو ہوتا ہے پیٹی کی پیٹی اٹھا کے کئی دفعہ لے جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے حضرت ابی بن کعب کہنے لگے میں نے گھر کے اندر، ہمارے گھر کے اندر غریب لوگ تھے، کھانے کی چیز ہی سب سے بڑی دولت تھی، گھر کے اندر کھجوریں تھیں میں نے مشک میں رکھی ہوئی تھیں، ایک بندہ میں نے دیکھا وہ آیا، اس نے مشک کا منہ کھولا، وہ کھجوریں لے کے اس میں ڈال کر،
میں نے پکڑ لیا. اس نے کہا میں جن ہوں, میں چاہتا تھا کہ مسلمان کی چیز کو نقصان پہنچایا جائے. اللہ کی قسم رسول اللہ کے پاس آئے اور آ کے سارا واقعہ نبی علیہ السلام کو بتایا. اے اللہ کے رسول, ایسے رات کو جن آیا. میں نے پھر اس کو کہا میں تو چھڑنا نہیں. وہ کہنے لگا اگر میں تجھے بتاؤں کہ آیت الکرسی پڑھا کرو جن نہیں آئے گا, چھوڑ دو. نے کہا پھر آیت الکرسی پڑھا کرو. جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جائے ابلیس نہیں آ سکتا, جن نہیں آ سکتا کوئی بھی. یعنی مسلمانوں کو عملاً نقصان پہنچاتے ہیں. اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ کا واقعہ موجود ہے کہ جب ان کے پاس یہ فطرانے کی وہ کھجوریں پڑی ہوئی تھی سامان, اور انہوں نے اچانک ہی ایسے دیکھا کہ ایک انسان نما ایک چیز آئی ہے, وہ آ کے اس کو پکڑ کے وہ سارا اس نے سامان ڈالا اور دوڑنے لگا. آپ نے پکڑ لیا یہ بھی جن نہیں تھا. اس کا مطلب ہے یہ جن واقعی طور پہ مسلمانوں کی چیزیں چرا لیتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو نقصان پہنچے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر کے اندر گھر میں داخل ہونے والا اللہ کا نام نہیں نہ لیتا, نہ بسم اللہ پڑھتا ہے, نہ گھر والوں کو السلام علیکم کہتا ہے. آپ نے دیکھا بڑے بڑے لوگ پڑھے لکھے سیانے اپنے گھر میں کبھی السلام علیکم نہیں لیں گے, یا کبھی گھر کے اندر داخل ہوتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر کے اندر داخل ہوتے وقت جو آدمی اللہ کا نام نہیں نہ لیتا, اس گھر کے اندر جو جنات اور شیاطین عام آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اس گھر میں آنے والا جو ہے اس نے بسم اللہ لی ہی نہیں, اللہ کا نام ہی نہیں لیا. اور کھانے والا جس وقت کھانا کھاتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کھانے والا جب کھانا کھاتا ہے جب اللہ کا نام نہیں لیتا, اور پھڑیوں ٹھاڑو پھڑ, یہ شادیوں بیاہ میں جس طرح ہوتا ہے, اور پا اگا فٹافٹ کارو ہے, اور ادھروں پھاڑو بوٹیاں یہ میں اللہ کا نام نہیں لیتے. نبی علیہ السلام نے فرمایا شیطان جو ہوتے ہیں جنات وہ ساتھ اس کے بیٹھ کے کھانا شروع کر دیتے ہیں. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ساتھ ہی وہ کھانا شروع کر دیتے ہیں. اور حدیث کے اندر پھر یہ آتا ہے کہ یہ گھروں کے اندر اہل ایمان کے اندر لڑائیاں بھی ڈلواتے ہیں. معمولی بات میاں بیوی کی ہوتی ہے, بس لمک کے جوں لمبی کرتے گئی طلاق ہی ہو گئی. بات کوئی نہیں تھی. مجھے ایک آدمی نے بتایا, مجھے کہنے لگا ہماری طلاق ہوئی تھی, پتہ کہ میری بیوی آئی پہلے دن تھا, شادی ہوئی, ہم اس کو بیوی کو ووٹی کو گھر میں لائے, میں بیوی کے پاس گیا, السلام علیکم, وعلیکم السلام, باتیں ہم کرنے لگے. میں نے کہا اللہ نے بیٹا دیا تو ڈاکٹر بنانا ہے. وہ کہنے لگے نہیں انجینئر بنانا ہے. یہ اب وہ وہاں بیٹھی ہوئی ہے اور میں ادھر بیٹھا ہوا ہوں. اب کتنی, اس نے کہا نہیں مجھے ڈاکٹر نہیں پسند, ایسے اس نے کہا کہ یہ گندے کام فلاں کرتے ہیں, آپریشن کر فلاں. یہ اتنی بات بڑھ گئی کہ اس نے اسی وقت بیوی کو کہا جا تجھے طلاق ہے. اب دونوں بیٹھے ہیں. ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باقاعدہ طور پہ اہل ایمان کی عورتوں میں طلاقیں دلواتے ہیں. اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ شیطان رات کے وقت جب رات ہوتی ہے نا, جو اس نے شیطان چھوڑے ہوتے ہیں انسانوں مسلمانوں کے پیچھے, ان کو رات کے وقت بلا کے رپورٹ لیتا ہے ان سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بھائی تو نے کیا کام کیا, تو نے کیا کیا, تو نے, وہ بتاتے ہیں ٹھیک ہے. اچھا یہ, اور ایک بتاتا ہے ابلیس کو آج میں نے فلاں گھر کے اندر میاں بیوی تھے, اتنا لڑایا کہ طلاق ہی دلوا دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو یہ کہتا ہے ادھر آؤ نا, نیما انتا, تو نے سب سے بڑا کام کیا ہے اصل میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ گھروں کے اندر باقاعدہ طور پہ لڑائیوں کی وجہ جو ہوتی ہے نا, دیگر کئی وجوہات کے علاوہ ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ لڑائیاں کرواتا ہے تاکہ مسلمان آپس میں, ایک طلاق جو ہوتی ہے کئی خاندان میں, لڑکی کے بھائی ان کا مسئلہ, ان کی بہنوں فلانوں کا مسئلہ, خاندانوں کی عزت, کئی قسم کی قتل و غارت, بڑا ایک لمبا چوڑا ایک مسئلہ بن جاتا ہے. پھر شیطان جو ہوتے ہیں یہ عملاً مسلمانوں کے خلاف, حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اعلان کیا نبوت کا. اللہ نے آپ کو نبی بنایا, 40 برس کے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے مکے میں بات کی تو مکے کے اندر ہی ایک دن مشرکین بیٹھے ہوئے تھے, وہاں ان کو آواز آئی. اچانک انہوں نے دیکھا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے.
ان کو آواز آئی، ان کا اے مکہ والو، اے قریشیو، تم بتوں کی پوجا کرتے ہو، کرتے رہنا، چھوڑنا نا، ایویں تم، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اس نے اچھے لفظ نہیں بولے، ایویں تم اس کے پیچھے لگنے لگے ہو، یہ باپ دادا کا دین چھوڑنے لگے ہو۔ حدیث کے اندر آتا ہے یہ جن تھا، اور جب اوپر سے آواز آئی تو وہ مکے والے کہنے لو جی ہن تو دیکھ لو اللہ والو آواز آ گئی ہے کہ پرانے دین نہیں چھڈنا۔ ذرا بات سمجھیں، شیطان کئی دفعہ آوازیں انسان کو آتی ہیں کہ یہ نہ کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا۔ جب اس نے نبی علیہ السلام کے بارے میں کچھ بات کی، 3 دن کے بعد نبی علیہ السلام نے صحابہ کو بلایا، فرمایا وہ جن تھا جس نے یہ بات کی تھی، ایک جن مسلمان ہو گیا تھا، اس نے جا کے اسے قتل کر دیا۔ آج کے بعد یہ باز نبی علیہ السلام، اس کا نام تھا مسعر، اب فرمایا مسکر کو، اس مسعر کو، اس بعد والے جو مسلمان جن ہوتا اس نے اس کو قتل کر دیا۔ باقاعدہ طور پہ یہ مسلمانوں کے خلاف جنگوں کے اندر خود ابلیس جو تھا یہ کئی قسم کے روپ بدل کے ان کافروں کے پاس آیا۔ بڑا ایک پہلوان تھا سراقہ، بہت بڑا ایک پہلوان تھا سراقہ۔ یہ جنگوں کے اندر جب یہ ابو جہل وغیرہ سارے بدر کے اندر کٹھے ہوئے ہیں نا، اچانک انہوں نے دیکھا کہ سراقہ تو ہمارے ساتھ آیا ہی نہیں تھا، وہ پہلوان سب سے بڑا اس علاقے کا، یہ کہاں سے آ گیا؟ اس نے کہا میں سراقہ آ گیا ہوں، گھبراؤ نا، مسلمانوں کو چھوڑنا نہیں ہے صبح۔ یہ کافروں کو باقاعدہ طور پہ حوصلے دیتا تھا۔ اور صبح کا ٹائم جب ہوا، یہی سراقہ جو اچانک اس نے ایسے دیکھا، ایسے دیکھتے پھر بھاگا۔ لوگوں نے کہا سراقہ ٹھہرو، اس نے کہا جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ۔ ادھر سے جبرائیل محمد الرسول اللہ کے لیے آیا ہے۔ جبریل کے سامنے کون ٹھہرے گا؟ ابلیس کی کیا حیثیت ہے؟ یعنی مسلمان عملاً طور پہ مسلمانوں کے خلاف اور گمراہیاں پھیلانے کے لیے شیطان جو ہے یہ آیا کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ نجومیوں کو آ کے خبریں دیتے تھے، یہ فلاں یہ ہے، فلاں جگہ یہ ہے، آسمانوں کی خبر یہ ہے ادھر، اور نجومی بتاتے اور دیکھو یہ ہے، اور ماندے ہو نا، ہونتے نجوم ماندے ہو نا، اس جگہ دیکھ لو میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں۔ اور لوگوں کے اوپر اس قسم کا ان کا ذہن بنانے کے لیے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی غیب جانتا ہے، یہ کفر کی باتیں جو ہے نا یہ ساری لوگوں کو سنانا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جب مکہ کے بڑے سارے اکٹھے ہوئے، بڑے سردار، ان سرداروں نے کہا کہ کیا کریں اس کا، 13 برس ہو گئے ہیں، لوگ کوئی نہ کوئی مسلمان ہوتے ہیں۔ کسی نے کہا اس کو مکہ بدر کریں، کسی نے کہا کہ اس کو ایک نہ کمرے کے اندر بند کر دے۔ کہ ایک جو تھا نا وہ بولا، اس نے کہا کیا کاموں میں، صبح پتہ ہی کیا ہے، انعام رکھو 100 اونٹ کا جو قتل کر دے، نعوذ باللہ، کام ہی ختم کرو۔ اور حدیث میں آتا ہے، مفسرین نے، شارحین نے لکھا ہے، یہ ابلیس شیطان تھا جو کہتا تھا کہ محمد الرسول اللہ کو ختم ہی کر دو، نعوذ باللہ۔ یہ باقاعدہ طور پہ مسلمانوں میں آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعلان چیزیں بتائی، ایک تو آپ نے بتایا ہے کہ جو آدمی، اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری 2 صورتیں قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، یہ نبی علیہ السلام کثرت سے پڑھا کرتے تھے، چاہے جنوں کی اور انسانوں کی نظر کیوں نہ لگ جائے، اللہ شیطان کے حملے سے بچائے گا، جو صبح و شام دن رات یہ پڑھتا رہے۔ پھر نبی علیہ السلام کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جائے شیطان اس گھر سے نکل جاتا ہے، بے شک اندر آیا ہی کیوں نہ ہو۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا جس گھر کے اندر 3 دن مسلسل آخری آیتیں جو سورہ بقرہ کی ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ جو ہے نا فانصرنا علی القوم الکافرین تک، فرمایا جس گھر میں مسلسل 3 دن پڑھی جائیں اس گھر میں شیطان نہیں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، قبرستان میں قرآن نہیں پڑھتے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں قرآن پکڑ کے قبرستان کے جا کے، میری امی کی قبر ہے، دادا کی ہے، قرآن پکڑ کے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قبرستان نہ گھروں کو بناؤ۔ کیا مطلب؟ کہ یہ قرآن نہ پڑھنا، وہ قبرستان میں ہوتا ہے جہاں قرآن نہیں پڑھتے۔ فرمایا گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھروں کے اندر قرآن میں یہ سورت بقرہ پڑھا کرو۔ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر میں شیطان نہیں داخل ہو سکتا۔ ایک حدیث میں ایک دعا بھی آتی ہے
کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 دفعہ اگر کوئی مسلمان پڑھتا ہے شیطان اس کے قریب نہیں آ سکتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر یہدی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، اگر کوئی یہ انسان پڑھتا ہے 10 مرتبہ صبح مغرب کے وقت بھی اور صبح فجر کے بعد بھی، جہاں نماز پڑھی ہے وہیں بیٹھ کے پڑھ لے، نبی علیہ السلام نے فرمایا حرزا من الشیطان، شیطان کے ہر حملے سے اللہ بچا کے رکھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے، فرمایا جو انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، بیٹھا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے، وہ لوگوں اور دکانوں پہ گاڑیوں پہ ادھر ادھر جہاں ہوتے ہو بیٹھے اللہ کا ذکر ہی کرتے رہا، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اکبر، فرمایا جو شیطان اس کے قریب نہیں آتا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا غسل خانوں کے اندر جو انسان جس جگہ نہاتا ہے نا، نہانے کی جگہ، کئی بندے ہوتے ہیں پیشاب آیا اتوں نہ رہے ہیں تھلیوں پیشاب کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ایسا نہ کرا کرو، اس کی وجہ سے بھی شیطانی وسوسے جو ہیں یہ انسان کو بڑھ جاتے ہیں۔ پیشاب کرنا ہے پرے جا کے کرو، نہانے کی جگہ کے اوپر پیشاب نہ کرو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا۔ اور ایک اور چیز سے نبی علیہ السلام نے منع کیا، فرمایا کوئی انسان کسی جگہ پیشاب کرنے لگا ہے، باہر کوئی کھلی جگہ ہے، اس نے دیکھا ہے یہ سوراخ موری بنی ہوئی ہے، سوراخ کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا پیشاب نہ کیا کرو، عین ممکن ہے کہ اس کے اندر کوئی جن رہتا ہو اور تمہیں پھر بعد میں وہ تنگ کرے کہ میرے سر پہ پیشاب کیا، یوں ایسے کیا، ممکن ہے کہ ساری زندگی تمہیں تنگ کرتا رہے وہ جو۔ ایک اور بات خاص جو کرنے والی ہے، کئی دفعہ انسان شیطان کہ میں نے دیکھا ہے اس بات کو، کئی دفعہ انسان بات کرتے ہیں نا تو غصے میں آ جاتے ہیں، شیطان کی ماں اور بہن اور ایسے آ کر اس کی ادھی میں نہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تسبوا الشیطان، شیطان کو گالی نہ دیا کرو، کیونکہ یہ گالی دینا بذات خود یہ شیطان کی چال ہے کہ یہ گندی بات کرے۔ فرشتہ لکھے، فرمایا فتعوذوا باللہ، فرمایا من شرہ، اللہ سے یہ کہا کرو یا اللہ میں اس کے شر سے نہیں بچ سکتا، تو ہی مجھے اس سے بچا، گالی نہ کو شیطان کو دے، یہ تو بذات خود ایک شیطانیت ہے۔ فرمایا اللہ سے کہا کرو اللہ تمہیں بچائے، اللہ کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں۔ لوگوں یاد رکھو، ساری زمین آسمان کی ساری مخلوق مل جائے اور لوگوں اللہ کے علاوہ بچانے والا کوئی نہیں، اللہ ہی ہمیں شیطان اور دیگر پریشانیوں اور تنگیوں اور تکلیفوں سے بچا کے رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔